جی آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں میں نا راول روڈ راولپنڈی میں اچانک ایک انسانوں کا سمندر امڑ آیا۔ اچھا، دن کو جب خبریں چلنا شروع ہوئیں تو وہاں پہ یہ بات سامنے آئی کہ یہ فیک نیوز تھی، جس کو سن کے پورے پاکستان سے نوجوان نوکری کی تلاش میں یہاں پہ جمع ہو گئے۔ ایک ایسا فیک اشتہار دیکھ کر اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کا وہاں پہ جمع ہونا، یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ یہاں تک کہ پھر نوجوان بحرین جانے کے لیے وہاں پہ جمع ہو گئے اور بالآخر پولیس کو ان کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کرنا پڑی۔ اب یہ قابل غور بات یہ ہے کہ اس قدر بے روزگاری اور مالی حالات کی تنگ دستی ہے کہ ہر نوجوان بہارم بھر کی ڈگریاں اٹھائے ہوئے اس آس اور امید میں ہے کہ کس وقت مجھے کوئی ایسی جگہ ملے گی جہاں سے میں روزگار کما سکوں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے بڑی اگر قصور کی بات کی جائے تو یقیناً ہم اس کا قصوروار گورنمنٹ کو ٹھہراتے ہیں، اور اس بات کو کہ ہاں بھی بڑے مظاہرے بھی کیا جاتے ہیں اور بڑا احتجاج بھی کیا جاتا ہے، بہت ڈیبیٹ اور ڈسکشنز کی جاتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا۔ اگر 1 کروڑ نوکریاں دے بھی دی جائیں تو 2 کروڑ نوجوان پھر بھی روڈوں پر اپنی ڈگریاں اٹھائے ہوئے گھومتے نظر آئیں گے۔ اب اگر ان 3 کروڑ نوجوانوں کی بے روزگاری کی بات کی جائے، اس کے ذمہ داران کی بات کی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم پر ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد ان نوجوانوں کو نوکریاں کیوں نہیں ملتی یا روزگار کیوں نہیں ملتے۔ اس بات کا ہم پہلے بھی کافی ڈسکس کر چکے ہیں اور میں کافی بار اس پہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے پورے تعلیمی نظام کے اندر کہیں بھی کسی اسٹوڈنٹ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں سکھایا جاتا، اس کو محض نوکر بننا سکھایا جاتا ہے، اس کو ڈپینڈنٹ ہونا سکھایا جاتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر ڈپینڈ کرے، وہ کسی کی طرف کسی محتاجی کی طرف جائے۔ یہ نہیں سکھایا جاتا کہ وہ خود اپنی صلاحیتوں کے مطابق کوئی بھی قدم اٹھا سکے۔ جب ہم اپنے تعلیمی سسٹم کے اندر ان ایسی سکلز کے اوپر کام کریں گے کہ بچہ اپنے خود ساختہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کے مطابق وہ معاشرتی زندگی کے اندر جائے اور کام کاج کرے اور اپنے روزگار کو تلاش کرے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرے، تو یقیناً یہ برڈن اتنا زیادہ نہ ہوتا۔ اور آج بھی اگر ہم ایک قدم بھی اس کی طرف اٹھا لیں تو میرا خیال میں ایک بڑی ڈپریشن کا جو ہمارے نوجوان شکار ہیں اس سے نکل سکتے ہیں۔ ہمارا آئے روز ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جو یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ایم فل کر لیا ہے لیکن کوئی مناسب نوکری نہیں ملتی۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جاتے ہیں تو بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے لیکن کوئی سیلری پیکیج اچھا نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر ویسے بھی بڑے مشکل سے سروائیو کر رہا ہوتا ہے اور وہ سیلریاں دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس ایسی صورتحال کے اندر اگر وہ سیلری دیتا بھی ہے تو یقیناً وہ بہت محدود سیلری ہوتی ہے جس میں ایک عام پرسن کا سروائیو کرنا یا اس کے اپنے معاشی مستقبل کو بہتر بنانا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر میں اپنے نوجوانوں کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنی ڈگریوں کے بل بوتے پہ یا ان کی آس اور امید میں اپنی جوانیاں مت ضائع کریں۔ آج ہی ایک قدم اٹھائیں اور ٹریس کریں، آپ نکلیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اور ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جیسے کہ لاہور میں 2 بھائیوں نے اچھی بلی تعلیم ہونے کے باوجود انہوں نے ٹھیلا لگا لیا اور فاسٹ فوڈز کا کام کرنا شروع کر دیا، اور وہ ان کا بہت بہترین اس میں سے ان کو ارننگ ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن یہاں پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اور نیک نیت کے ساتھ اور یکسوئی اور تسلسل کے ساتھ
قدم بڑھائیں اور اپنے کل کے مستقبل کو بہتر بنائیں۔ یقیناً آپ ایک قدم اٹھائیں گے اور آپ آج اگر کسی کی محتاجگی کی زندگی گزار رہے ہیں یا کسی کے اوپر ڈپینڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے سارے کا سارا بھروسہ اور اعتماد اللہ رب العالمین کی پہ لگائیں، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کریں اور قدم اٹھائیں، اور اپنے والدین کی دعائیں لیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔